جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ہم نے جو تاریخ اسلام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کی جو آج 11ویں قسط ہم لے کر حاضر ہیں۔ تو ہم نے پچھلی جو قسط تھی 10ویں قسط میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے نا وہ بیان کیا کہ کس طرح کربلا میں بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا تھا اور ان کا سر کاٹ کے ابن زیاد نے یزید کے پاس جو ہے نا وہ بیچ دیا تھا شام میں، اور اس نے اس کی بےحرمتی بھی کی، وہ واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ تو کربلا میں جو اہل بیت کے لوگ تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے جو لوگ تھے، ان میں سے مردوں میں سے صرف ایک امام حسین علیہ السلام کا بیٹا علی بن حسین زین العابدین جو ہے وہ بچ گیا تھا۔ وہ بیمار تھا، اس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ تو جب خواتین کو گرفتار کیا گیا، مستورات کو، تو ان کے ساتھ وہ پھر زین العابدین کو بھی جو ہے نا وہ گرفتار کیا گیا۔ تو تاریخ اسلام میں بھی شاہ معین الدین ندوی صاحب نے بھی لکھا ہے، تبری میں بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یہی چونکہ مردوں میں زندہ بچ گئے تھے تو ابن زیاد قتل کرنے لگے تھے، مگر پھر مشورہ دیا کسی نے کہ بچہ ہے ابھی، تو اس نے بلکہ باقاعدہ چیک کروایا کہ یہ بالغ ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر بہرحال آخر رحم آ گیا، بیمار تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی جو پھوپھی تھی وہ لپٹ گئی اس کے ساتھ کہ اس کو تم نہیں مار سکتے، تو بچ گیا، مگر زنجیروں میں جکڑ کر اسے جو ہے وہ بھیجا یزید کے پاس۔ ویسے ان کی کوئی کہتے ہیں 23 سال عمر تھی یا 25 سال عمر تھی۔ کچھ سوال و جواب مکالمے بھی ہوئے ابن زیاد کے ساتھ، تو بڑی جوامردی سے جواب دیے انہوں نے، اور پھر یہ کہا کہ تم جو ہے نا وہ کسی باعزت شخص کو ان خواتین کے ساتھ جو ہے نا وہ بھیجو اور انہیں روانہ کرو۔ شام بھیج دیا تھا ان خواتین کو یزید کے پاس، اور پھر وہاں سے یزید نے مدینہ بھیج دیا تھا۔ تو اگرچہ تمام تاریخوں میں، تاریخ اسلام میں بھی، تبری میں، ابن کثیر میں، سب نے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے کہ یزید نے جو حرم کی خواتین تھی، جو اہل بیت کی خواتین تھی، ان کے ساتھ، اور خاص کر جو ہے نا زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑا اچھا جو ہے نا وہ سلوک وہ کیا تھا اور نرم دلی سے پیش آیا تھا۔ افسوس کا اظہار بھی جو ہے نا وہ کرتا رہا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے جو کچھ کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ ٹھیک تھا، اور اس کے اس عمل کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ وہ بڑا کوئی رحم دل تھا یا بڑا اس نے کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ کام کر دیا تھا۔ نہیں، جو کام، جو نقصان اسلام کو، دین کو پہنچانا تھا وہ پہلے پہنچا چکا تھا۔ اب باقیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ وہ کیا کرتا، اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے نرمی کی بھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا وہ عمل جو ہے اس کا کوئی جواز بن گیا ہے۔ اس نے جو کام کیا وہ تو ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ اس کو اچھے لفظوں سے تاریخ یاد نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ احوال تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب حضرت زین العابدین کو اور باقی خواتین کو بھی مدینہ بھیج دیا گیا تھا، اور وہاں پھر وہ نوحہ اور وہ ماتم کا سلسلہ جو ہے نا ان کو دیکھ کر جو خواتین نے وہ کیا، اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چلا آگے۔ مگر ادھر دوسری طرف میدان خالی رہ گیا تھا عبداللہ بن زبیر کے لیے۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں بھی بتایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر پہ کوئی اتنے خوش نہیں تھے، بلکہ اس میں تبری کی جو جلد 4 ہے حصہ اول، اس کے صفحہ 176 کے اوپر پہلے جس طرح کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے بھی پھر روکا حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ مکہ سے مدینہ کی کربلا کی طرف نہ جائیں، تو آپ مانے تو نہ، مگر جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو دنیا کی کسی شے کی اتنی آرزو نہیں ہے جتنی اس بات کی ہے کہ میں حجاز سے عراق چلا جاؤں۔ خوب جانتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اسے ریاست نہیں مل سکتی، اور لوگ اسے میرے برابر نہیں سمجھتے، اس لیے چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اس کے لیے میدان خالی ہو جائے۔ یعنی یہ لکھے ہیں تبری میں یہ الفاظ جو ہے۔
تو امام حسین علیہ السلام خوش نہیں تھے کہ اس نے حرم میں آ کے بنا لی ہے. اور اس کے بعد جب عبداللہ بن زبیر کی بیعت بھی اہل مدینہ کرتے ہیں، آگے ہم اس کا بیان کرتے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس نے بھی جو ہے نا وہ بیعت نہیں کی تھی اس کی، اور جو امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے محمد بن حنفیہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ بیعت نہیں کی تھی یہ اس کی عبداللہ بن زبیر کی. تو اس طرح عبداللہ بن زبیر جو ہے اس کے لیے میدان خالی رہ گیا. اس نے کربلا کے واقعہ کو بہت استعمال کیا اپنے حق میں. اچھا، عبداللہ بن زبیر جو تھے یہ زبیر بن عوام کے بیٹے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے. اور یہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بڑی بیٹی تھی اسماء، وہ ان کی والدہ تھی عبداللہ بن زبیر کی، اور حضرت عائشہ ان کی خالہ تھی. یعنی حضرت عائشہ کی بہن کے بیٹے تھے یہ عبداللہ بن زبیر. اسی لیے پھر جنگ جمل میں وہ پھر ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ رہے. تو یہ عبداللہ بن زبیر جو ہے یہ اس کا تعلق پھر رسول پاک سے کہ وہ پھوپھی کے بیٹے تھے، اور حضرت ابو بکر سے بھی بنتا ہے کہ ان کے یہ نواسے ہوئے. تو عبداللہ بن زبیر نے کربلا کے واقعہ کو خوب استعمال کیا، جس طرح کہ تاریخ اسلام میں بھی جو ہے نا وہ 390 صفحہ پر اس کا حوالہ ہے سارا. ابن کثیر کے مطابق بھی جلد 3 اور صفحہ 41 میں یہ سارا درج ہے کہ اس نے یزید کی مخالفت میں اس واقعہ کو استعمال کیا اور حجاز کے اور مدینہ اور مکہ کے لوگوں کے جذبات کو ابھارا. اور جب یزید کو پتہ چلا تو یزید نے چند آدمی بھیجے کہ جاؤ عبداللہ بن زبیر کو مناؤ. یزید یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک اور جنگ ہو، وہ کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اور ایڈونچر نہ کیا جائے. پہلے ایک بہت بڑا ایڈونچر کربلا میں وہ کر چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب وہ لوگ نہ مانے تو پھر عثمان بن محمد جو حاکم تھے مدینہ کے، ان کو کہا کہ کوئی وہاں سے اشراف کا ایک وفد اس نے یزید کے پاس بھیجا ٹوکن کے طور پہ کہ یہ لوگ جائیں اور جا کر شاید ان کو وہ انعام کرام دے جس طرح کی دیے تھے اس نے. ان میں عبداللہ بن حنظلہ انصاری بھی تھے ان کے بیٹے، اور ایک وفد بھیجا اور بڑی آؤ بھگت کی جو ہے نا وہ یزید نے ان کی، بڑے انعام کرام دیے، مال و دولت بھی دیا. مگر جو عبداللہ بن حنظلہ تھے وہ جب واپس پہنچے مدینہ میں تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی یزید کی، اور یہ معاملات جو ہے نا وہ بڑھتے گئے. پھر یزید نے آخر جو ہے نا وہ نعمان بن بشیر کو بھیجا کہ آپ جاؤ مدینہ اور جا کر مناؤ عبداللہ بن زبیر کو، اور پہلے مدینہ والوں کو مناؤ اور پھر مکہ جاؤ اور عبداللہ بن زبیر کو بھی مناؤ. وہ آئے مگر لوگ ماننے کے لیے جو ہے نا وہ تیار نہیں تھے. انہوں نے کافی سمجھایا عبداللہ بن زبیر کو، مگر عبداللہ بن زبیر نہ مانے، اور انہوں نے کہا میرا اور یزید کا کیا مقابلہ ہے. تو عبداللہ بن زبیر نے پوچھا نعمان بن بشیر سے کہ اگر میں نہ مانوں تو اس نے کہا میں سختی کروں گا، تو کیا تو حرم میں بھی جو ہے نا وہ خون خرابہ کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے ضرورت پڑی تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا. تو بہرحال پھر وہ چلا گیا تھا، اور تمام لوگوں نے حجاز والوں نے بیعت کر لی تھی عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ کے علاوہ. اور پھر جو عبداللہ بن حنظلہ تھے وہ انہوں نے چونکہ بیعت لوگوں نے کر لی تھی عبداللہ بن زبیر کی، تو اس عبداللہ بن حنظلہ کو امیر مقرر کیا گیا مدینہ کا، اور انہوں نے تمام جو اموی اعمال تھے ان کے گھروں کا محاصرہ کر لیا. اور اس وقت مروان اور عبد الملک بھی جو ہے نا وہ مدینہ میں ہی تھے، تو بلکہ ان کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنا. تو یزید نے پھر مسلم بن عقبہ کو کوئی 10,000 فوج دے کر بھیجا، مدینہ کا محاصرہ کیا. پہلے اس نے کہا کہ مدینہ والوں کو کہنا کہ وہ اطاعت کر لیں، بیعت کر لیں، 3 دن تک انتظار کرنا، اس کے بعد پھر جنگ کرنا اور پھر 3 دن تک لوٹنا. لیکن علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ کو کچھ نہ کہنا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہدایت دے کر بھیجا تھا. یہ بھی ابن اسیر نے جلد 3 صفحہ 45 پہ ہے، اور 395 صفحہ جو تاریخ اسلام کی ہے اس کے اوپر بھی یہ جو ہے نا یہ درج ہے. تو اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو مسلم بن عتبہ مدینہ سے جو ہے نا وہ مکہ کی طرف گیا تاکہ وہاں مکہ میں جا کر جو ہے نا وہ ابن زبیر کے ساتھ جو ہے نا وہ دو ہاتھ کرے. مگر اسی دوران
مسلم بن عقبہ کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو حسین بن نمیر کو جو ہے نا وہ مقرر کیا گیا تھا جو ہے نا وہ جرنیل یا حاکم یا کماندار. تو اس نے پھر جا کر جو ہے نا وہ وہاں پتھراؤ بھی کیا حرم کے اوپر، اور پھر اندر سے مدافعت کرتے رہے عبداللہ بن زبیر. اور ابھی یہ معاشرہ جاری ہی تھا کہ ادھر یزید فوت ہو گیا، اور یزید کے فوت ہونے سے حسین بن نمیر کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے، اور ادھر یزید کا کوئی جانشین پیچھے نہیں تھا ایسا کہ وہ خلافت فوراً جو ہے نا وہ منتقل کرتے. اور حسین بن نمیر نے بھی آخر عبداللہ بن زبیر سے صلح کر لی، اور عبداللہ بن زبیر کو بلکہ مشورہ دیا حسین بن نمیر نے کہ آپ شام چلو اور وہاں جا کر خلافت سنبھال لو، کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا. مگر عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، میں بدلہ لوں گا، جب تک میں ایک ایک حجازی کے بدلے میں 10 شامی قتل نہ کر دوں مجھے سکون نہیں آئے گا، اور میں نے شام نہیں جانا. تو حسین بن نمیر نے کہا کہ میں تمہیں خلافت دے رہا ہوں اور تم جو ہے نا وہ بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو. یہ سارے واقعات بھی ابن اسیر جلد 3 میں آئے ہیں، تاریخ اسلام کی صفحہ 397 میں بھی یہ درج ہے جو شاہ معین الدین ندوی صاحب کی ہے. تو اس طرح وہ انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں ہی رہ کر بیعت لوں گا، اور وہاں اس نے اپنی بیعت جو ہے نا وہ لے بھی لی. مگر ادھر جو ہے وہ غلطی یہ کی کہ اس نے یہاں سے مروان کو اور عبد الملک کو رہا کر دیا، نکال دیا. اور یہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی عبداللہ بن زبیر کی، کیونکہ اگر مروان اور عبد الملک کو یہ مدینہ سے نہ نکالتے، ان کو گرفتار کر لیتے، تو پھر ادھر جو ہے نا یزید کا کوئی جانشین رہا ہی نہیں تھا، اموی بکھر گئے تھے سارے. اور یہ جب مروان وہاں پہنچے اور ادھر عبد الملک پہنچے تو اموی کو پھر ایک رہنما مل گیا، اور انہوں نے اکٹھے ہو کر پھر جو ہے نا وہ ایک ہاتھ پر بیعت کر لی. ادھر عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور ادھر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ مروان نے. ویسے یزید کا ایک بیٹا تھا معاویہ ثانی، اس کو 21 سال کی عمر میں تخت نشین کیا جب تک مروان وہاں نہیں پہنچتا تھا. مگر یہ اس کو یعقوبی نے بھی جلد 2 میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. تو لیکن یہ جو معاویہ ثانی تھا یہ بڑا کوئی درویش قسم کا آدمی تھا، آپ ڈرپوک بھی کہہ لیں یا جو بھی تھا، اس کو کوئی غرض نہیں تھی. وہ خود ہی 3-4 مہینے کے بعد دستبردار ہو گیا خلافت سے، اور اس نے وہاں تقریر کی کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح کوئی نامزد کر دوں کسی کو، جس طرح انہوں نے حضرت عمر کو کیا تھا، یا حضرت عمر کی طرح کوئی شورا بنا دوں 6 رکنی. مگر مجھے نہ تو کوئی عمر جیسا نظر آیا، نہ کوئی 6 آدمی ایسے نظر آئے کہ جن کی میں شورا بناتا. اس لیے تم جانو، تمہارا کام جانے، میں دستبردار ہو رہا ہوں، اور آپ جس کو مرضی خلافت جو ہے نا وہ دے دو. اس کا بھی تبری نے بھی بیان کیا ہے جلد 7 میں. تو یہ ہیں جس طرح وہ، ویسے وہ فوت بھی ہو گئے تھے چند ماہ کے بعد، سنا ہے کوئی 8-9 ماہ کے بعد معاویہ ثانی، اور پھر مروان نے جا کر جو ہے نا وہ اقتدار سنبھال لیا تھا. تو اس طرح اب آگے جو ذکر چلے گا وہ چلے گا جو متوازی حکومتیں قائم ہوگی، ایک طرف عبداللہ بن زبیر کی اور ایک طرف مروان کی. تو اگلی قسط میں پھر یہ ذکر کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک ظفر نامہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ یہ دلچسپ جو تاریخی موضوعات چل رہے ہیں یہ قسط وار آپ دیکھتے رہیں.